السلام علیکم جی، میں ہوں سونیا ستی اور آج بہت امپورٹنٹ اور سیریس ایشو پر آپ سے بات کرنے آئی ہوں۔ میں اتنا ہرٹ ہوں اور اتنا دکھی ہوں سیریسلی دل سے کہ میں نے سوچا کہ میں زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتی ہوں، اس پر بات کر سکتی ہوں یا اس پر آواز اٹھا سکتی ہوں۔ تو میری ایک دوست ہے اور کافی دنوں سے میری اس سے بات چیت ہو رہی تھی اور وہ کافی ایکسائٹیڈ تھی۔ وہ بتا رہی تھی کہ میری چھوٹی بہن کی شادی ہونے جا رہی ہے، ڈیٹ فکس ہونے جا رہی ہے، یہ تیاریاں ہم نے کر لیں، یہ تیاریاں ہونا باقی ہیں۔ میں اکثر اس سے مذاق کرتی تھی، میں نے کہا بھائی تمہاری بھی عمر جا رہی ہے شادی کی، پہلے شادی کر لو خود بھی۔ تو وہ کہتی تھی نہیں میری بہن کی ظاہر ذمہ داری ہے اور وہ پوری ہو جائے اس کے بعد میں سوچوں گی۔ سو کل آل آف اے سڈن اس کی کال آتی ہے اور میں وہی اگین کویشچن میرا کہ کہاں تک پہنچی شادی کی تیاریاں۔ تو اس نے بتایا کہ ہمارا جو رشتہ تھا میری بہن کا وہ ختم ہو گیا ہے، اور وہ بہت دکھی تھی اور لٹرلی وہ رو رہی تھی۔ جب میں نے ریزن پوچھی تو میں حیران رہ گئی کہ ایون ان 2025 آج بھی ایسا ہے، کیونکہ جن لوگوں سے اس کی بہن کا رشتہ ہوا تھا ان کو میں پرسنلی جانتی تھی، لائک کافی ڈیسنٹ لوگ تھے، ایجوکیٹڈ تھے، ویل سیٹلڈ لوگ تھے۔ اور ریزن جب میں پوچھی تو میں ریئلی حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ آنٹی جب ڈیٹ فکس کرنے آئی رشتے کی تو ان کی ڈیمانڈ اتنی ہائی تھی کہ ہم خود بھی حیران رہ گئے، کیونکہ پچھلے 1-2 سال سے انگیجمنٹ تھی، آنا جانا تھا، بات چیت تھی، اور انہوں نے کوئی ایسا ایون تذکرہ نہیں کیا۔ اور جب شادی کی ڈیٹ فکس کرنے کی بات آئی، کارڈ آلموسٹ چھپنے تھے ڈیٹ فکس ہونے کے بعد، سب رشتہ داروں کو پتہ چل گیا، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں فلاں 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 چیزیں چاہیے، اے سی ایسا ہونا چاہیے، فلاں کمپنی کا ہونا چاہیے، بیڈ کا یہ ڈیزائن ہونا چاہیے، اچھا ایل ای ڈی اے سی ہونی چاہیے۔ اس نے کہا مجھے بہت عجیب لگا، اور میں نے جا کر آنٹی سے کہا کہ آنٹی پہلے تو کبھی آپ نے اس طرح کی ڈیمانڈ نہیں کی، اور ہم سے جو ہو سکا ہم کریں گے، بٹ آپ ڈیمانڈ کریں گے تو یہ ہمیں اچھا نہیں لگے گا، کیونکہ ہماری طرف کوئی ایسا رسم رواج نہیں ہے، نہ ہم اس کو فالو کرتے ہیں کہ آپ آئیں اور ہمیں ڈیمانڈ کریں اور ہم آپ کی ڈیمانڈ کو فلفل کریں۔ اس نے کہا میں نے یہ بات کرنی تھی کہ وہ اٹھ کر چلی گئی، اور دوسرے دن پتہ چلا کہ بھائی وہ رشتہ ہی نہیں کرنا چاہتی۔ اتنی چھوٹی سی بات پہ انہوں نے دو سال تقریباً اس رشتے کو چلایا، اور پھر جب شادی قریب آئی تو رشتہ ہی ختم کر دیا۔ اور ریزن یہ بتایا کہ بھائی ہماری تو اتنی چھوٹی سی ڈیمانڈ تھی، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ہم بات کر رہے تھے، اور آپ سے اگر وہ بھی آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو پھر ہم کس بیس پہ رشتہ کریں۔ میں آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس کی پوری فیملی کتنی ڈسٹرب ہے، اس کے پیرنٹس کتنے ڈسٹرب ہیں، مختلف سوالات پوچھے جا رہے ہیں، رشتہ دار پوچھ رہے ہیں کہ بھائی کیا ایسی بات ہو گئی کہ رشتہ ختم ہو گیا۔ تو میں نے سوچا کہ ایسے لوگوں کو ضرور ایکسپوز کرنا چاہیے، اور اتنا یہ سنجیدہ ایشو ہے کہ پتہ نہیں لوگ اس پر بات کیوں نہیں کرتے۔ اگر ہم اتنے سخت انداز سے بات کریں تو شاید ان لوگوں کو شرم آ جائے، شاید ان لوگوں کو شاید کوئی احساس ہو جائے کہ بھائی ہم کسی کی بیٹی لینے جا رہے ہیں، کسی اپنے بیٹے کے لیے بہو لینے جا رہے ہیں یا ان کو لوٹنے جا رہے ہیں۔ مطلب اتنا مجھے غصہ ہے، اتنا میں ہرٹ ہوں اس چیز کو لے کر کہ مطلب شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو۔ کوئی غیرت نام کی چیز نہیں ہے۔ آپ بھکاری ہو، آپ بھیک مانگ رہے ہو، آپ فقیر ہو، رشتہ لینے آئے ہو، یا لسٹ پکڑ کر بھیک مانگنے جا رہے ہو کسی کے گھر۔ اگر واقعی اتنی ضرورت ہے چیزوں کی، اگر اتنا لالچ ہے آپ کے دل میں، تو بھائی اپنے بیٹوں کو اتنا خوددار بناؤ، اپنے بیٹوں کو اتنا قابل بناؤ کہ وہ پہلے چیزیں خرید کر دیں آپ کو، آپ کا پیٹ بھریں، اس کے بعد کسی کے گھر جاؤ۔ یہ کون سی عجیب بات ہے کہ آپ جا کر پوری کی پوری ایک لسٹ بتا رہے ہو، اور وہ بھی اس وقت بتا رہے ہو جب آپ کو پتہ ہے کہ کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے، کوئی دوسرا سولوشن نہیں ہے یہ چیزیں دینے کے علاوہ۔ اور میں تو ان لوگوں کی بہادری کو سلوٹ دیتی ہوں کہ انہوں نے کوئی دوسری بات ہی نہیں کی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ نے بھائی رشتہ نہیں کرنا، اگر چیزوں کی بیس پہ رشتہ کرنا ہے، جھیز کی بیس پہ رشتہ کرنا ہے، تو بھائی ہم لعنت بیچتے ہیں ایسے رشتے پر۔ میں تو حیران ہوں ان لڑکوں پر، وہ لڑکے جن کو ماں باپ پالتے ہیں، پوستے ہیں، بڑا کرتے ہیں، اس قابل بناتے ہیں، اس لیے اس قابل بناتے ہیں کہ کل جا کر اپنے سسرال والوں سے کہو کہ بھائی میں نے سونا ہے، مجھے سونے کے لیے بیڈ دو، مجھے ٹی وی دیکھنا ہے، ٹی وی کے لیے ایسی نہیں ایسی ایل ای ڈی ہونی چاہیے، میں گرمی میں سو نہیں سکتا، مجھے اے سی چاہیے۔ تو بھائی تم کس مرض کی دعا ہو؟ تمہاری خودداری کہاں ہے جو اپنی بیوی سے واشنگ مشین اور ایل ای ڈی کی ڈیمانڈ کر رہے ہو؟ نہ غیرت ہے ایسے لوگوں میں، نہ شرم ہے۔ میں تو کہتی ہوں کہ بھائی ایسے لوگوں کو رشتہ دینا ہی، رشتہ جوڑنا ہی آپ کے لیے شرم کا مقام ہے۔ ایسے لوگوں
سے رشتہ چلانا ایک گناہ سمجھتی ہوں میں. شرم آنی چاہیے ان والدین کو جو بیٹوں کے نام پر کسی کی بیٹی اور مجبور ماں باپ جو ہوتے ہیں ان کو لوٹنا چاہتے ہیں, بھیک مانگتے ہیں جا کر ان سے. میں تو کہتی ہوں بس بہت ہو گیا. اب ہر لڑکی, ہر ماں باپ کو یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ بھائی ایسے رشتوں پر لعنت بھیجو. یہ کیا جواز ہے, اور یہ کیا گارنٹی ہے کہ اگر آپ ٹرکوں کے ٹرک بھر کے بھی اپنی بیٹیوں کو جہیز دے دیتے ہیں, ایسے لالچی لوگوں کے حوالے کرتے ہیں, تو کل کو آپ کی بیٹی خوش رہے گی؟ یہ کوئی گارنٹی ہے؟ آپ کو پہلے ہی الرٹ ہو جانا چاہیے کہ جو لوگ آپ کی بیٹی کا سودا کر رہے ہیں, جو یہ تو خرید و فروخت ہوئی نا, کہ چیزیں دو, چیزیں بھی دو اور پھر بیٹی کا رشتہ اس بیس پر دو. میں سیریسلی بہت زیادہ دکھی ہوں, میں بہت زیادہ ہرٹ بھی ہوں. اور آج اس پلیٹ فارم کے تھرو میں ریکویسٹ کروں گی ان پیرنٹس سے, ان لڑکیوں سے بھی, کہ بس بہت ہو گیا بھائی, اپنے لیے آواز اٹھائیں. اور ایسے گھر میں کبھی آپ بیٹی نہ دو جہاں اس کا سودا کریں لوگ, اس کی قیمت چیزوں سے لگائیں. آپ کی بیٹی آپ کا غرور ہے, اپنی غیرت سمجھو اسے, وہ کوئی چیز نہیں ہے کہ چیزوں کے عوض اس کا سودا کر لو آپ. میں تو کہتی ہوں کہ سوشل میڈیا پر ایسے لوگوں کو پراپر ایکسپوز کرنا چاہیے, ایسے لوگوں کے خلاف بات ہونی چاہیے, باقاعدہ پکچرز لگانی چاہیے اور بتانا چاہیے ایسے لوگوں کے بارے میں کہ یہ فلاں 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 ان کے نام ہیں, فلاں فلاں ان کے کرتوت ہیں, یہ ہمارے گھر آئے تھے, ہماری بہن بیٹی کا رشتہ لے کر آئے تھے, اور یہ پوری ایک لسٹ انہوں نے دی تھی ہمیں کہ ہم بھکاری ہیں اور ہمیں یہ پوری کی پوری لسٹ پرووائڈ کرو گے, ہمیں اے سی بھی دو گے, ہمیں کھانے کے لیے بھی کچھ دو گے, ہمارا پیٹ بھی بھرو گے, ہمیں فلاں 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 چیزیں دو گے, تب ہم آپ کی بیٹی کا رشتہ کریں گے. ایسے لوگوں کے خلاف پراپر کیمپین ہونی چاہیے, نام کے ساتھ, والدیت کے ساتھ, اور ان کی پراپر تصاویر کے ساتھ ان کو ایکسپوز کرنا چاہیے. مجھے ایسا لگتا ہے. میں سیریسلی بہت زیادہ ایموشنل ہوں اس واقعے کے بعد, اس چیز کے بعد, کہ یار دیکھو ماں باپ اپنی بیٹیوں کو اتنے پیار سے پالتے ہیں, بڑا کرتے ہیں, انسان بناتے ہیں, اور تم لوگ تولنے آ جاتے ہو جیسے کوئی نیلامی ہو رہی ہے. اور افسوس تو اس بات پہ ہے, مجھے سب سے زیادہ افسوس یہ ہوتا ہے کہ دیکھو رشتہ بھی وہی توڑتے ہیں جیسے کوئی انہوں نے بہت بڑا احسان کر لیا ہو اور آپ وہ رشتہ توڑ رہے ہیں. ارے تم رشتہ کیا توڑ رہے ہو؟ رشتہ توڑ نہیں رہے ہو, تم اصل میں اپنی اصلیت بتا رہے ہو, تم اصل میں اپنی اوقات بتا رہے ہو کہ میری یہ اوقات ہے, میں یہ بھکاری ہوں نا, مجھے یہ چیزیں چاہیے. اب مجھے وہ, چونکہ میں بھکاری تھا, کیونکہ میں فقیر تھا, میں مانگنے آیا تھا تمہارے در پہ, تم نے مجھے نہیں دیا, تو میرے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا. اب میں کسی اور در پہ جاؤں گا اور ان سے ڈیمانڈ کروں گا کہ مجھے فلاں 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 میری لسٹ ہے اس کو پورا کرو, اور پھر میں تمہاری بیٹی بھی آ کے لے کے جاؤں گا. میں حیران ہوں ان والدین پر بھی کہ بھائی کیسے آپ مطمئن ہو جاتی ہو, کیسے ہم لوگوں کو اپنے لخت جگر ان کے حوالے کر دیتی ہو, اتنے لالچی لوگوں کو. ان کے خلاف تو کیمپین ہونی چاہیے. میں تو کہتی ہوں بھائی ان کے خلاف لا ہونا چاہیے پراپر, کہ ایسے لوگوں کو نہ نوکری دو, ایسے لوگوں کو نہ عزت دو, نہ رشتہ دو, اور ایسے لوگوں کو عبرت کا نشان بناؤ جو کہ بیٹی کے باپ کو مجبور سمجھتے ہیں, بیٹی کے گھر والوں کو لاچار اور بے بس سمجھتے ہیں, اور پھر اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ میں ان ماں باپ سے بھی ریکویسٹ کرتی ہوں, چاہے آپ افورڈ کر سکتے ہیں یا افورڈ نہیں کر سکتے, اگر تمہیں جہیز کے بغیر بیٹی رخصت کرتے ہوئے شرم آتی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ بیٹی کے قابل ہی نہیں ہیں. یہ ماں باپ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ٹرکوں کے ٹرک بھر کے آپ بھیج دو ان لوگوں کے گھر, ان کے پیٹ نہیں بھرنے والے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ عزت رشتوں سے ہوتی ہے, لوٹے ہوئے سامان سے نہیں ہوتی. اور اگین ان لوگوں کو بہت زیادہ شرم آنے کی ضرورت ہے, شرم کرنے کی ضرورت ہے, جو لوگ کسی کی بیٹی کا سودا کرنے ان کے گھر جاتے ہیں, چیزوں کی ڈیمانڈ لے کر جاتے ہیں. اب سیریسلی اب بات ہو ہی رہی ہے تو میں بہت سارے ایسے لوگوں کو پرسنلی جانتی ہوں جو کہ گھر تو بنا لیتے ہیں بٹ وہاں پہ جہیز نہیں لگاتے, وہاں پر سامان نہیں لگاتے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی سامان اس لیے لگاتے کہ بہو آئے گی جہیز لائے گی تو کہاں رکھے گی. آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ بھائی اس پر آواز اٹھانی چاہیے, اس پر بات کرنی چاہیے, اور ایسے لوگوں کو بھرپور طریقے سے ایکسپوز کرنا چاہیے, بتانا چاہیے دنیا کو کہ بھائی یہ لوگ ہیں, یہ ہمارے گھر آتے ہیں اور ہم سے چیزوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو بھائی جہیز کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. اسلام میں نکاح بڑا آسان اور سادہ ہے. دس از ناٹ کلچر, دس از ناٹ دین, دس از گریڈ. یہ صرف لالچ ہے, لوگوں کے دلوں میں لالچ ہے. چونکہ میں بہت زیادہ, میں اگین شاید اس بات کو بہت بار ریپیٹ کر چکی ہوں کہ ان کی فیملی اتنی زیادہ ہرٹ تھی. یہ نہیں کہ ان کی بیٹی کی شادی نہیں ہوگی, اس سے کوئی بہت
انشاءاللہ اس سے بہت اچھے لوگ اس کو ملیں گے. اور میں تو کہتی ہوں یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی بلیسنگ تھی کہ اللہ نے پہلے ہی ان کو ایکسپوز کر دیا, پہلے ہی ان کا چہرہ ان کے سامنے آ گیا. لیکن اتنا پھیلائیں اس ویڈیو کو کہ ایٹ لیسٹ ان لوگوں تک ضرور پہنچے اور ان کو تھوڑی سی شرم ضرور فیل ہو. اور ان جیسے اور وہ تمام لوگ جو یہ دل میں خیال رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی جب بہو آئے گی تو ہمارا گھر بھر جائے گا, ہمیں گاڑی مل جائے گی, ہمیں اے سی مل جائے گا, ہمیں فریج مل جائے گا, ہمیں مشین مل جائے گی, ہمیں فلاں مل جائے گا, ان کو بھی تھوڑی سی شرم آنی چاہیے. اور وہ اپنے بیٹوں کی تربیت پہلے کریں, ان کو اتنا خوددار بنائیں, ان کو اپنے بچوں کو اتنا قابل بنائیں کہ ان کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہ ہو. اور اس جہیز جیسی لعنت سے تاکہ چھٹکارا حاصل ہو سکے اور بے بس اور مجبور ماں باپ کو لوٹنے کا یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ.